اس لیے اگر کسی بندے سے اللہ نہ کرے کوئی خطا ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، تو ڈپریس نہ ہو، انشاءاللہ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے امید کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھا اسپاؤز عطا فرمائے، اور بالکل کوئی بعید نہیں. تو یہ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے حکمت دے، مجھے جو ہے وہ سلیکشن بائس سے بچا، اور مجھے فراست دے، مجھے وزڈم دے، تاکہ میں چیزوں کو اوپنلی دیکھ سکوں. اور اس کی بیسٹ دعا آپ کو پتہ ہے کون سی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربی اشرح لی صدری، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے. سینہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے چیزیں نظر آنے لگ جائیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو میرے بائسز ہیں جو ٹو بی آنیسٹ میرے کنٹرول میں نہیں ہیں، ان کو ذرا جو ہے نا وہ میں کنٹرول کرنے کی کوشش کروں. تو دیکھیں بہت سے فیکٹرز میٹر کرتے ہیں، اس لیے انکمپلیٹ باتیں نہ کرنی چاہیے نہ سننی چاہیے، ٹھیک ہے. دس از واٹ آئی مین. اور اللہ سے حکمت مانگیے، آپ لوگ وزڈم مانگیے انشاءاللہ کہ اللہ مجھے پوری بات جو ہے وہ سمجھ میں آنے کی توفیق عطا فرما. تو مذاق میں آپ کو پتا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرورت سے زیادہ مذاق دل کو مردہ کر دیتا ہے. ایک سوال کہ کیا رشتے آسمان پہ بنتے ہیں، یہ بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں کہا جاتا ہے. تو دیکھیں یہ اس کانٹیکس میں تو بات درست ہے، جیسے سورہ تکویر آیت نمبر 28 میں اللہ کہتے ہیں نا کہ اب سیدھی راہ اللہ نے تمہیں رکھی ہوئی ہے سامنے، چاہو تو اختیار کر لو. تو یہاں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اختیار میں پوری چیز ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ بھی ثابت ہے قرآن سے کہ تم تب تک نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، یعنی تمہاری ول بھی باؤنڈ ہے ود ان دا ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس کانٹیکس میں یس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نالج ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ آپ کا رشتہ کہاں ہونا ہے، لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ایفرٹ نہ کریں، دیٹ ڈزنٹ مین آپ استخارہ نہ کریں، دیٹ ڈزنٹ مین آپ جو ہے وہ عقل مند لوگوں سے مشورہ نہ کریں. ٹھیک ہے، آپ اپنے اینڈ پہ ضرور مشورہ کریں. اس کے بعد ایک اور سوال آتا ہے کہ کیا آر گڈ مین فار گڈ وومین اینڈ وائس ورسا، کیونکہ سورہ نور کی آیت نمبر 26 ہے کہ جو اچھی عورتیں ہیں ان کے لیے اچھے مرد ہیں اور جو بری عورتیں ان کے لیے برے مرد ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ آیت پتہ ہوگی، بڑا کانسیپٹ ہے. تو اس میں بھی ہمیں بڑے سوالات آتے ہیں کہ کیا یہ ٹرو ہے. دیکھیں اس پہ اسکالرس کے درمیان ایک بحث ہے. یہ کوئی ایز سچ جنرل رول تو نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایون انبیاء کے اسپاؤز وہ اس طرح سے نہیں تھے، جیسے حضرت نوح کی مثال ہے، ٹھیک ہے نا. پھر فرعون کی مثال ہے، لیکن ان کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ وہ بہت نیک تھی، رائٹ. تو اٹ از حضرت لوط کی مثال ہے، حضرت لوط نبی تھے لیکن ان کی وائف آپ کو پتا ہے وہ بالکل بھی حق پہ نہیں تھی. تو یہ کوئی جنرل رول تو نہیں ہے. اس لیے اگر کسی بندے سے اللہ نہ کرے کوئی خطا ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، تو ڈپریس نہ ہو، انشاءاللہ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے امید کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھا اسپاؤز عطا فرمائے، اور بالکل کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور اچھا اسپاؤز دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ ڈپریس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو تفسیر ہے اس آیت کی ایکچولی وہ یہ ہے کہ گڈ اسٹیٹمنٹس آر فار گڈ پیپل. یہ اصل میں اس کی تفسیر ہے کہ اچھے جو الفاظ ہیں وہ اچھے لوگوں کے لیے ہیں، اور جو برے الفاظ ہیں وہ برے لوگوں کے لیے. ایکچوئل میں تفسیر اس کی ہے، رائٹ. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی مرد تمہاری بیٹی کو اپروچ کرے اور تم اس کی ریلیجس کمٹمنٹ سے اور اس کے ایٹیٹیوڈ اور کریکٹر سے متاثر ہو اور مطمئن ہو تو شادی کر دو، ادروائز دیر ول بی فتنہ ان دا لینڈ. اب یہاں پہ کوئی کاسٹ کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کاسٹ اس کی یہ کوئی اسپیشل ہونی چاہیے. یہاں پہ ذکر کس کا ہے؟ ریلیجس کمٹمنٹ کا اور کردار کا. تو وٹ ایگزیکٹلی از ریلیجس کمٹمنٹ، وٹ ایگزیکٹلی از دین؟ دیکھیں اس میں سمپلسٹ آنسر یہ ہے کہ دین سے مراد ہے کہ اس میں خدا خوفی ہو، وہ اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہو، وہ کم از کم اس چیز کے قائل ہو کہ اسلام ہی سلوشن ہے تمام معاملات کا. ان میں اتنی سمجھ ہو، اتنا فہم ہو کہ انشاءاللہ ہم اپنے معاملات کو دین اسلام کے مطابق چلائیں گے. نماز مسٹ ہے. تو یہ کچھ بیسک چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ڈیفائن کریں گی کہ وہ دیندار ہیں کہ نہیں. ضروری نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑے دائیں ہوں، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑے سپر ڈوپر جو ہے نا وہ سپر مین ایک مسلمان ہو، لیکن کم از کم اتنا ہو کہ خدا خوفی کا ایلیمنٹ ان میں ہو، نماز کا اہتمام کرنے والے ہو اور دین کا شوق رکھنے والے ہو انشاءاللہ. تو دس از واٹ از مینڈ بائی ریلیجن. اور اخلاق بھی اس میں بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پہ تو اس لیول پہ بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ وچ وومن شوڈ آئی میری، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دا ون وین یو لک ایٹ ہر شی پلیزز یو، کہ جب تم اس کی طرف دیکھو تمہیں سکون دے، وہ تمہیں پلیز کرے، ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتا ہے کہ شادی کا اصل مقصد بھی سکینت ہے، سکون ہے، الحمدللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہے اصل میں کہ وہ جس کی طرف تم دیکھو تو شی پلیزز یو، سبحان اللہ، اپنے کردار سے انشاءاللہ اخلاق سے اور سکون دینے والی. اسی طرح مردوں کی طرف آئیں تو ایک صحابیہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے پوچھا، میں آپ کو بلکہ صحابیہ کا نام بھی بتاتا ہوں، جی فاطمہ بنت قیس. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری عدت جب اینڈ ہوئی
تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف لائی. میں نے کہا کہ معاویہ ابن ابی سفیان اور ابو جہم نے مجھے میرج پرپوزل بھیجا ہے, تو میں ان میں سے کس کو چوز کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایز فار ابو جہم ہز اسٹک نیور لیوز ہز شولڈر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے نہ کرو کیونکہ وہ ایک سخت انسان ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ سخت ہے, اور ہز اسٹک نیور لیوز ہز شولڈر کا مطلب ہے کہ وہ ڈومیسٹک وائلنس بھی میں بھی کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھرڈ پوٹینشیل اسپاؤز انہیں وہاں پہ پرپوز کر دیا. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یس مرد کا فائنینشیل سٹیٹس بھی میٹر کرتا ہے. یہ الگ بات ہے, توکل ہونا چاہیے اور اللہ کے وعدے ہیں انشاءاللہ اللہ غنی کر دے گا, لیکن بالکل ہی ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ فقر ہو اور اتنا فائنینشیل بیک گراؤنڈ نہ ہو. یہاں سے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے خود جو ہے وہ نصیحت کی صحابیہ کو کہ یہ بس آپ جو ہے وہ دیکھ لینا. اوکے, ہر بندے سے مشورہ نہ کریں کہ مجھے تو وٹ ڈو یو تھنک میرے لیے کون سا اسپاؤس ٹھیک ہے. ہر بندے کا الگ مائنڈ سیٹ ہے, آپ کنفیوز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, پہلی بات عقل مند لوگوں سے جو ہے نا وہ مشورہ کریں. دوسری بات کہ جب آپ کے پاس کچھ انفارمیشن آ جائے پوٹینشیل اسپاؤس کے بارے میں تو پھر بھی ہر ایک کو نہ بتائیں. مطلب 10 لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اچھا میری ان سے ملاقات ہوئی, اس میں میں نے یہ چیزیں نوٹ کی. اب 10 لوگ آپ کو 10 لوگ آپ کو 10 قسم کے مشورے دے رہے ہوں گے, 10 اوپینینز آ رہے ہوں گے آپ کے سامنے, وہ بھی کنفیوژن ہے. تو سلیکٹ سم وائز پیپل اراؤنڈ یو انشاءاللہ جن پہ آپ کو ٹرسٹ ہے, اور ان کے سامنے انفارمیشن لے کر آئے انشاءاللہ کہ یہ ہے اصل میں میرا خلاصہ, تو وٹ ڈو یو ایڈوائز می, وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ, رائٹ. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت نصیحت کی کہ ایک انسان اپنے دوستوں سے جانا چاہتا ہے, ایک انسان اپنے دوستوں کے دین پہ ہوتا ہے. تو وائل سلیکٹنگ اے اسپاؤس صرف یہ نہ دیکھیں ان کی نیشنلٹی برٹش ہے یا امریکن ہے, رائٹ, یہ بھی دیکھیں کہ ان کے دوست کون ہیں, ان کا اٹھنا بیٹھنا کس میں, کیونکہ ڈیفینیٹلی 100% وہ انہی کے کانسیپٹ پہ, 100% وہ انہی کے دین پہ. وہاں سے آپ کو سارا آئیڈیا ہو جائے گا. سورہ کہف کی روشنی میں دیکھیے وہ جو واقعہ حضرت موسیٰ خضر